کو اللہ نے جنت پاؤں کے قدموں کے تلے رکھی ہے تو اللہ نے اس جنت کا دروازہ باپ کو رکھا ہے. دروازہ کھلے گا تو انسان جنت میں جائے گا. بدبخت ہے وہ بیٹا، وہ اولاد، ملعون ہے وہ اولاد جو اپنے باپ کی شکایت کسی سے کرتے ہیں. وہ بدبخت بیٹا، اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا بیٹا نظر آتا ہے جو بارگاہ رسول خدا میں اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے. ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ جو میں کماتا ہوں، جو میری جمع پونجی ہے، جو میں نے اپنے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے، جو میں نے اپنے مستقبل کے لیے آنے والے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے جو ذخیرہ کیا، میرا باپ مجھ سے بغیر پوچھے خرچ کر دیتا ہے. میرا باپ بغیر پوچھے مجھ سے خرچ کر دیتا ہے. میں شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں. ان کو سمجھائیے کہ وہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میری جمع پونجی ہے. تو رسول اللہ نے ایک اپنے صحابی کو، ایک غلام کو بھیجا، کہا جاؤ اس کے والد کو بلا کر لاؤ. جب والد کو بلایا گیا اور والد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے شکایت کی رسول خدا سے، تو اس نے شعر پڑھے. عربی زمانے میں، پرانے زمانوں میں اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں، اگر ہم مصائب میں بھی دیکھتے ہیں، تو امام جعفر صادق نے اپنے غلام سے، صحابی سے کہا کہ تم اشعار پڑھنا جانتے ہو؟ پہلے مجلسیں یہ مجلسیں نہیں تھی جو ہوتی تھی. پہلے ایک شاعر آتا تھا، مصیبت بیان کرتا تھا اور ختم ہو جاتی تھی. تو جو اس والد نے شعر پڑھے تو جبرائیل امی رسول خدا کے پاس آئے، کہا کہ اللہ نے کہا کہ اس کے معاملے کو حل کرنے سے پہلے جو وہ شعر پڑھتا آ رہا ہے وہ سننا. تو علماء کرام نے اس شعر کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ باپ کہتا آ رہا ہے کہ اے میرے لال، یہ تو نے کیا کیا کہ جب تو اس دنیا میں آ رہا تھا تو سب سے پہلے خوش ہونے والا میں تھا. اے میرے لال، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے میری شکایت اس سے کی جو رحمت للعالمین ہے. اے میرے لال، یہ تو نے کیا کیا جب تیری ہڈیاں کمزور تھیں، تجھے مضبوط ہڈیوں دونوں دینے کے لیے میں نے تجھ پر سائبان بنایا. اے میرے لال، یہ تو نے کیا کیا جب گرم ہوا چلتی تھی تو کوئی تجھے ٹھنڈی ہوائیں میسر کرنے والا نہیں تھا، میں تھا جو تجھے ٹھنڈی ہوا میسر کرتا تھا. اے میرے لال، یہ تو نے کیا کیا کہ جب سرد راتوں میں تجھے ٹھنڈ لگتی تھی تو کوئی نہیں تھا جو تجھے گرم ہوا پہنچاتا. اے میرے لال، میں نے تجھے گرم ہوا پہنچانے کے لیے سردیوں کی راتوں میں لکڑیوں کو اکٹھا کیا. اے میرے لال، یہ تو نے کیا کیا؟ میری شکایت اس سے کر دی جو قیامت میں شافع محشر ہے. اے میرے لال، یہ تو نے کیا کیا کہ جب میں نے اپنے آپ کو کمزور جانا اور تجھے تنا مضبوط درج جان کر تیری چھاؤں میں اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہا تو تو نے میری شکایت رسول خدا سے کر دی. اے میرے لال، یہ تو نے کیا کیا؟ میری عمر رسیدہ ہڈیوں کو تو نے کمزور کر دیا. یہ کہتا ہوا چلا تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. تو رسول اللہ نے ایک مستند حدیث فرمائی اور کہا کہ اے شخص، جو تو ہے، جو تیرا مال ہے، وہ تیرے باپ کی وجہ سے ہے کہ تخلیق انسانیت کے وجود کی اللہ نے جو بنیاد رکھی ہے وہ باپ کو رکھا ہے. درود بھیجے مل کے یہ مرتبہ اللہ نے صرف باپ کو دیا. اطاعت کا پیمانہ، اللہ کی اطاعت کا پیمانہ اللہ نے باپ کو رکھا ہے، ماں کو نہیں رکھا. اللہ کی اطاعت اگر ہم نے دیکھنی ہے کتنی کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے باپ کی اطاعت کو دیکھنا ہے. اگر ہم اپنے باپ کے فرما بردار ہیں، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ حسن نیکی کر رہے ہیں، تو ہم اپنے پروردگار کی اطاعت کے لیے سرخرو ہیں. کہ پھر پروردگار عالم سورہ نام میں فرماتا ہے وَوَزَانَ الْإِنسَانَ أَحْسَنَ بِوَالِدِهِ کہ ہم نے تمہیں وصیت کی. اب کیا وصیت سے مراد وہی ہے جو ہمارے ہاں ہے بر صغیر انڈیا اور پاکستان میں کہ اگر کوئی مرحوم اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ وصیت لکھ دے؟ نہیں. عربی لغت میں وصیت کے معنی ہے واجب قرار دے دیا، تمہیں حکم دے دیا کہ وَوَزَانَ الْإِنسَانَ اور ہم نے انسان کو حکم دے دیا احسن بوالدہی اور اپنے والدین کے ساتھ حسن نیکی کرو، احسان کرو ان پر. پروردگار کیسا احسان؟ ہم اپنے والدین پر احسان کریں؟ کہا ہاں کرو.
تو پروردگار کوئی ہے ایسی ہستی جو ہمیں بتا سکے؟ کوئی ہے ایسا در کہ جہاں سے ہمیں اس احسان کا مطلب پتہ چل جائے؟ اردو لغت میں تو احسان کے معنی یہ ہے کہ میرے پاس ایک چیز ہے، آپ مجھ پر حق نہیں رکھتے، آپ مددگار تھے، ایک چیز آپ کو میں نے دے دی، ایک اپنے پاس رکھ لی، آپ میرے احسان مند ہو گئے، میں آپ کا احسان مند ہو گیا، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پر احسان کیا ہے؟ تو شکر ہے ان ماؤں کا کہ جن کے شکم میں رہ کر ہم نے ولایت علی ابن ابی طالب کو سیچا ہے۔ شکر ہے اس نطفے کا جو پاک ہے، جس نے ہمیں فرش عزا پر لا کر در علی پر ہمیں رکھا ہے۔ تو کیا ہے یہاں پر احسان کا مطلب؟ یعنی کہ اگر تمہارے والدین کی کوئی ضروریات زندگی ہے، ان کے کہنے سے پہلے ان کو پورا کر دینا، یہ حسن نیکی۔ اور اگر تمہارے والدین نے تمہارے سے اپنی کسی حاجت کو طلب کر لیا، تمہیں کہہ دیا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، ثواب تو ملے گا لیکن اجر نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اوپر واجب ہے کہ ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر دینا۔ اب عزیزان محترم، جو آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام رکھی ہے وہ سورہ حدید آیت نمبر 20 کا ایک چھوٹا سا جز ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ دنیا کیا ہے؟ ہماری نظر میں تو بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، لیکن ہمارے آقا و مولا کی نظر میں کیا ہے؟ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے؟ تو انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ہے لہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لہو، لاہو، زینت و تفاخر و تکاثر و اولاد و اموال، یہ 5 سٹیجز ہے دنیا کی جو ہمیں یہاں گزارنی ہے۔ پہلی لہو، کھیل، جو 1 سے 8 سال کا بچہ ہے وہ کھیلتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ اب 9 سال سے 16 سال لہو، تماشا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، جس طرح والدین ان کو سائنس رکھوا دیتے ہیں۔ اس کی سوچ کیا ہے؟